بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں SB1 نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان بلوچ۔ پروگرام ہے سیرت طیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کی ذات گرامی، جیسا میں عرض کر چکا ہوں، مجموعہ کمالات تھی۔ آپ علیہ السلام ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کا ذکر خیر اللہ رب العالمین نے دیگر آسمانی کتب اور صحائف میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت سے اہم واقعات ملتے ہیں جو اس بات پہ شاہد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیگر آسمانی کتب میں کیا کچھ فرمایا تھا۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل عرب میں ایک ایسا مشہور و معروف واقعہ پیش آیا کہ اس واقعے کی نسبت سے اس پورے سال کا نام اس واقعے کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ واقعہ کیا تھا کہ شاہ حبشہ نے یمن کے اندر اپنا ایک گورنر مقرر کیا جس کا نام ابرہ تھا۔ یہ مسلمانوں سے شدید نفرت رکھتا تھا اور بالخصوص دین ابراہیمی کے پیروکاروں سے نفرت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اب یہ کیا تھا کہ دین ابراہیم کے ماننے والے جو لوگ تھے وہ اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے، اور عرب میں بلا شبہ بیت اللہ وہ واحد مقام تھا جسے ادب و احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لوگ جوک در جوک بیت اللہ کی طرف آتے اور اپنے قیمتی تحائف بیت اللہ کی نظر کرتے۔ اب یہ ابرہ سے دیکھا نہ گیا اور ابرہ نے بھی اس کے لیے بیت اللہ کے مقام و مرتبہ کو کم کرنے کی غرض سے ایک بہت بڑا محل نما اس نے بھی ایک گھر بنایا جسے ہر قسم کی آسائشوں سے مزین کیا گیا۔ ناظرین اکرام، بیت اللہ تو بیت اللہ تھا۔ اب عربوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں بھی اس کا شدید غصہ آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک عرب نے اس کا بدلہ لینے کی غرض سے اس کے گرجا میں جا کر پیشاب کر دیا، اور اتفاق سے اسی رات وہاں پر عرب کا کوئی قبیلہ پڑوس میں آ کے اس نے پڑاؤ ڈالا۔ تو جب رات انہوں نے آگ جلائی تو تیز ہوا کے جھونکے سے آگ کی ایک چنگاری اڑی اور اس گرجا کے اندر جا کے گری، جس سے آگ کا ایک الاؤ بنا اور پورے کا پورا گرجا دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اب یہ ابرہ کے لیے ایک ناقابل یقین بات تھی، سو اس سے وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بیت اللہ کو گرا دے گا۔ اللہ یعز باللہ، اس نے ایک فوج تشکیل دی جسے ہاتھیوں کی فوج کہا جاتا ہے۔ عربی میں چونکہ اس کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس پورے سال کا نام عام الفیل بنا، اور رب العالمین نے بھی اس پر قرآن پاک کی ایک سورت نازل کی جس کا نام سورہ فیل رکھا گیا، جس میں اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھتے جائیے کہ ابھی میرے محبوب پیغمبر تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کے آنے سے پہلے ماحول بنایا جا رہا ہے، آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بیت اللہ گرانے کی غرض سے ہاتھیوں کی فوج لے کر، اور ایک بہت بڑی خونخوار ہاتھیوں کی فوج لے کر ابرہ نکلا، اور رستے میں جو آتا اسے کاٹ کے رکھ دیتا۔ اس نے چلتے 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 ایک لمبا سفر طے کیا، اور بالآخر مکہ کے قریب پہنچنے کے بعد اس نے مکہ کے باہر چرنے والے جو اہل مکہ کے اونٹ تھے انہیں پکڑ لیا، اور اپنے ایلچی کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے کوئی لڑائی نہیں چاہتا، اگر میرے رستے میں آؤ گے تو پھر میں سب سے لڑائی کروں گا، میرا مقصد صرف بیت اللہ کو گرانا ہے۔ ناظرین، اس پر آقا علیہ السلام کے دادا جی حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا
کہ ان کے بھی 200 اونٹ ابرا نے اپنے قبضہ میں لے لیے ہیں۔ ابرا کا ایک ایلچی جب سیدنا عبد المطلب کے پاس پہنچتا ہے اور آ کر اس نے عرض کی کہ جناب والا، ہم اس غرض سے آئے ہیں، اگر آپ ہمارا مقابلہ کرنا چاہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ پوری لڑائی کریں گے، اور اگر آپ نہیں چاہیں گے تو اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا، ہمارے پاس نہ طاقت ہے نہ ہم لڑائی کرنا چاہتے ہیں، رب جانے، رب کا کام جانے۔ اس پر ایلچی نے جا کر کہا کہ میں نے آپ کو بہت اچھے خیالات کا مالک پایا، آپ ایسا کریں، آپ میرے ساتھ چلیں اور ابرا سے بذات خود ملاقات کریں۔ اب رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جی، حسن اور خوبصورتی کا مجسمہ، روب اور وجاہت آپ کے چہرے سے اور آپ کی باڈی لینگویج سے ٹپکتی تھی۔ جو ہی سیدنا عبد المطلب کو آتے دیکھا تو ابرا اپنے مست ہاتھی سے مرعوب ہو کر نیچے اتر آیا۔ اس پر ایسے روب پیدا ہوا کہ جیسے اس کے سامنے پتہ نہیں دنیا کا کون سا بادشاہ آ گیا ہے۔ اس پر تھوڑی سی گفت و شنید کے بعد جب ابرا نے یہ کہا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کو گرانا چاہتے ہیں، تو اس پر سیدنا عبد المطلب نے کہا کہ مجھے میرے اونٹ سے غرض ہے، میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں، باقی جو تم کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو۔ اس پر ابرا کا کہنا یہ تھا کہ جناب، جب میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو مجھ پر آپ کی شخصیت کا بہت بڑا روپ چھا گیا تھا، لیکن آپ کی اس بات سے مجھے بہت دھچکا لگا، لہٰذا میں آپ کے اونٹ واپس کرتا ہوں اور بیت اللہ گرانے کے لیے جو ارادہ میں لے کر آیا ہوں اسے پورا کر کے جاؤں گا۔ سیدنا عبد المطلب جلدی سے واپس آئے، قبائل کو جمع کیا، بیت اللہ کے اندر تشریف لے کر آئے اور اپنے مالک کے حضور اپنی عاجزی، کمزوری، بے بسی پیش کرتے ہوئے کہا کہ رب، اس دشمن کا تو ہی مقابلہ کر سکتا ہے، میں اپنے اونٹ کا مالک تھا، میں نے اس کا تقاضا کر لیا، یا اللہ اس گھر کا تو مالک ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ دعا کرنے کے بعد آپ نے تمام قبائل سے کہا کہ پہاڑیوں پہ چڑھ جائیں، ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بس اسی اثناء میں ابرا کا لشکر آگے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے اگلی قسط میں سیرت طیبہ کا یہ خوبصورت سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے SB1 نیوز کے پلیٹ فارم سے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں، اور سیرت طیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خوبصورت سلسلہ آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔